وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب۔ وَاسْتَمِعْ، اور سنو۔ ایک ہوتا ہے سماع اور ایک ہوتا ہے استماع۔ استماع کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور سے سنو، خوب کان لگا کے ذرا سنو، ذرا سننے کے لیے سنو، یہ نہیں کہ بس ویسے ہی سن لیا۔ سماع جو ہے سن لیا، وَاسْتَمِعْ پورا اہتمام کے ساتھ سنو۔ وہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، ویسے ہی نہیں۔ تو وہ وَاسْتَمِعْ غور سے سننا، اہتمام سے سننا، باقی چیزوں سے ہٹ کے فارغ ہو کے سننا۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد، اور کان رکھ جس دن پکارے گا پکارنے والا۔ یناد ندا کرنا، مناد وہ ندا کرنے والا، من مکان قریب، قریب کے مکان سے۔ یہ اس پکار کے بارے میں ہے کہ جو پکار قیامت کی پکار ہے، وہ نفخے ہے نا، 3 نفخے، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، بعض جگہوں پہ نفخہ اولا نفخہ ثانیہ، بعض جگہوں پہ 3 نفخے ہیں کہ وہ ایک میں سب لوگ مر جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ بھاگنے لگیں گے ایک خاص طرف، جیسے ہر ایک کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہدف ہے تو ہر کوئی اسی طرف جا رہا ہوتا۔ جی 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 نفخہ ثانی۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد، تو سنو، غور سے سنو، جس دن کے پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب نفخہ ہوگا اٹھنے والا تو ہر ایک کو، یا جو سور کی آواز ہے، سور پھونکا جائے گا تو ایسے لگے گا جیسے بالکل ہی قریب سے کہیں آ رہا ہے، ہر ایک کو برابر آ رہا ہے، ہر ایک کو برابر آ رہا ہے، پاکستان میں ہر ایک کو برابر آ رہی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں وہ پکار ہو جائے اور تم متوجہ نہ ہو، تو اس آواز کی طرف، اس پکار کی طرف ذرا توجہ میں رہنا۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیفیت کبھی آپ نے سنی ہو؟ زور سے آواز آ جاتی تھی نا، کوئی دھماکہ سا ہو جاتا تھا، اوہ کہ قیامت نہیں آ گئی، اور کچھ بھی غیر متوقع ہو جاتا تھا تو سوچتے تھے قیامت آ گئی، بادل گڑگڑانا شروع کر دیتے تو پھر بھی یہی معاملہ ہوتا تھا۔ جو بھی نشانیاں تھیں جس میں پہلی امتوں پر عذاب آئے یا وہ ان کی قیامت آئی، تو وہ یہ قیامت کا استحضار ان کے دل و دماغ میں اتنا تھا کہ وہ بالکل جیسے ہر وقت ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا قیامت آئی کہ آئی، تو وہ وَاسْتَمِعْ کی پوزیشن میں تھے۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہم نے وہ حدیث سن رکھی ہے کہ 1.5 دن ملے گا، ابھی 1500 سال پورے نہیں ہوئے، تو ٹھیک ہے جی، یہ ساری حدیثیں ان کو بھی پتہ تھی۔ یہ سارا جو معاملہ ہے کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی ہے، قیامت اس طرح سے آئے گی، قیامت کے امت محمدی کو اتنا سال ملیں گے، یہ سب پتہ تھا، لیکن ان کی جو حس کی کیفیت تھی، جو حواس کی کیفیت تھی، وہ یہ تھی آئی کہ آئی، اب آئی کہ جب آئی۔ انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا نا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے، وہ اس سے بہت زیادہ ڈر، وہ اس سے، اور ان کے اندر حس جو تھی، ان کی حس، اس میں یہ ساری طبیعت میں یہ ساری چیز تھی کہ آواز آ گئی، کوئی غیر معمولی چیز ہوگی، کچھ ہو گیا تو وہ اس طرح سے کان لگائے ہوتے تھے، اوہ کہیں یہ نہ ہو گئے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ تو وَاسْتَمِعْ، تو بھی ذرا غور سے سننا، تیرا کیا حال ہے؟ اے قرآن پڑھنے والے، اولین مخاطب تو وہ ہیں نا، لیکن بعد میں ہم ہیں، تم کس چکر میں؟ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد من مکان قریب، یہ آواز کہیں مس نہ کر بیٹھنا، تم سنتے رہنا، اس پہ کان دھرنا، کان لگائے رہنا، ہمتن گوش رہو، بس آنے ہی والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کے بعد کیا بچا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کتنے سال ہو گئے؟ 1485 ہو گئے، 80 ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اتنے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے تو اب کیا بچا؟ وَاسْتَمِعْ، سن، ابھی آواز آنے ہی والی ہوگی، وہ نفخہ بس حضرت اسرافیل تیار ہی ہوں گے، بس اب تو ٹائم نہیں رہا، تو بھی دیکھ لے اب وقت نہیں رہا تیرے پاس۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، کیا سنے گا؟ ایک چنگاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی کہ اس کو سنیں گے، اور وہ حق کے ساتھ ہوگی کہ سننی ہی سننی ہے، آنی ہی آنی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، کہ ایک چنگاڑ، وہ نفخہ اولا ہے نا جی، کہ وہ ہو جائے گا، وہ جس کے کان میں بھی وہ آواز پڑے گی تو بس گیا، وہ فوت ہو جائے گا۔ نفخہ ثانی، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، ذالک یوم الخروج بتا ہاں رہے ہیں۔ اچھا، وہ اگر مطلب ایک چنگاڑ سی ہوگی، ایک چیخ ہوگی، تو ایک چنگاڑ تو وہ ہوگی کہ جس سے لوگ مر جائیں گے، ایک چیخ آئے گی پھر لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ پھر نکلنے کا دن ہوگا، جیسے پیچھے تھا نا ذالک یوم الخلود، پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ وہ جب جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ یہ ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ اس میں، یہ تو ہمیشگی کا دن ہے۔ ذالک یوم الخروج، اب یہ نکلنے کا دن ہے، قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ پھر وہی کیفیت ہوگی کہ ایک بندہ ہوگا، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، اس کو ہانک رہا ہوگا، اور کوئی چلنا چاہ رہا ہوگا، کوئی نہیں چلنا چاہ رہا ہوگا، بس جا سارے ایک ہی طرف رہیں گے، کسی نے دوڑ لگائی ہوگی۔ تو ذالک یوم الخروج، جو چیز قبروں میں ہے، جہاں جہاں پہ بھی دفن ہے بندہ، بس آج اس کے نکلنے کا دن ہے، تو وہ نکل کھڑی ہوگی۔ انا نحن نحیی و نمیت، اب وہ اصل بات کہ دیکھو یہ ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور لوٹ کے ہماری طرف جانا ہے۔ اب اس آیت کا وہ مصداق، وہ وقت ہوگا، وہ یوم ہوگا، زندہ بھی تمہیں رکھا، مارا بھی، اور دیکھو اب ہر کوئی چل رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ہو کے رہنا ہے، یہ منظر آ کے رہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ ہے نا کہ اللہ کی طرف پلٹ کے جانا، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس کی طرف لوٹ کے جانا۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ ابھی تو علم کے درجے میں کہی جا رہی ہے نا، اس وقت تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے کہ دیکھو تمہیں ہم نے زندہ رکھا، دیکھو کتنے عرصہ تم پڑے رہو گے، کرن ہا کرن تم پڑے رہے اس میں، اور اب اٹھے ہو تو اب اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس دن اس کی صحیح تفسیر، تعبیر، تعویل نظر آئے گی، عملاً یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ اس کا جو ہے نا وہ عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، پھر کیا ہوگا کہ وہ دن کہ جس دن زمین پھٹ پڑے گی اور ہر چیز اس میں سے سراعا جلدی جلدی نکلے گی۔ ذالک حشر علینا یسیر، کوئی یہ کہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، زمین کی ہر چیز کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین میں دفن جو چیزیں اس دن زمین پھٹ جائے گی، اور اس میں جو دفن چیزیں ہیں وہ جو ہے باہر نکلیں گی اور نکل کھڑی ہوں گی، سراعا جلدی جلدی نکلیں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، بعض لوگ یہ سوچتے ہوں انٹلیکچوئل قسم کے کہ یار یہ کیسے ہو جائے گا، تو ان کا ادھر ہی جواب دے دیا گیا کہ یہ جمع کر دینا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہ کبھی تھا، نہ کبھی رہا، نہ کبھی رہے گا۔ نحن اعلم بما یقولون، اب پلٹ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جو فاصبر علی ما یقولون،
صبر کریں. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں. عالم افعل التفضیل، ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون، جو کچھ کہ یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، لیکن اے نبی آپ کو ہم نے ان پہ داروغہ مقرر نہیں کیا، آپ کو زور نہیں دیا ان پہ. یہ ہمارا کام ہے، کب ہم ان کی زبانیں بند کر دیں گے، کب یہ آپ کی مخالفت ترک کر دیں گے، کب یہ معاملہ ہوگا، یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام یہ نہیں، آپ کا کام وہی کار نبوت ہے، آپ کرتے جائیے. آپ کے میرے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارا کام کہتے رہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہ کار نبوت جو ہے وہ ہمارے ذمہ جو لگ گیا اس کو کرتے جانا. یہ جبار ہو جانا، ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جانا اور مسلط ہو جانا، یہ اللہ نے نہ انبیاء کو دیا تھا نہ ہمیں دیا. وما انت صاف لفظ انت ضمیر لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً ہی پہلے یہ کہا کہ نحن عالم بما یقولون، ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. یعنی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جبرن بات منوائیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم منوانا چاہے تو منوا لیں، ہماری مرضی. آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو انہوں نے آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، آپ کو لے جا کے وہ گھاٹی میں پھینک دیا، بچے بھوکے ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں نہیں پتہ. نحن عالم، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. لیکن فاصبر، اور وما انت علیہم بجبار، آپ نے کیا کرنا ہے. اب اصل آئی کانٹے کی بات، فذکر بالقرآن. یہ پہلے دن والی بات جو بلال مسجد میں بیٹھ کے تھی، تذکر کرنا. فذکر بالقرآن، کرنے کا کام یہ ہے کہ سب کو خبردار کیجئے قرآن کے ساتھ. من یخاف وعید، اس کو جو ڈرتا ہے میرے ڈرانے سے. ہر کوئی قرآن سے ڈرے شرے گا نہیں. دل وہ منیب دل ہی نہیں لے کے آیا ہوا، وہ اواب ہی نہیں ہے، تو استماع بھی نہیں ہے اس کے کا معاملہ جو ہے وہ، تو کیا ہوگا. وہ اس کے لیے قرآن مجید ذکرہ نہیں بنے گا. لیکن جس میں ذرا سی بھی حس موجود ہو اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو کہا گیا اس کو فذکر بالقرآن. آپ کا کام قرآن مجید سے ڈرانا، تذکیر کرنا، خبردار کرنا ہے. من یخاف وعید، پھر جو بھی ڈرتا ہے اللہ کے وعدے سے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا. کہنے والوں نے کہا کہ قرآن مجید کا میگنیٹ لے کے آپ نے معاشرے میں چلنا ہے. آپ کو نہیں پتہ کس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہدایت کا اور شخصیت کے زندہ ہونے کا وہ لوہا موجود ہے، یا کون برادہ بن گیا، ابھی کون لکڑ بن گیا، بس ختم ہو. بس قرآن کا میگنیٹ جب آپ پھیریں گے تو جس کے اندر ہے کچھ وہ اس کے ساتھ چمٹتا جائے گا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ الگ ہی رہے گا. اور اس میں بھی آپ جبار بننے کی کوشش نہ کریں کہ ہر کوئی آئے محفل میں بیٹھے اور لمبی چوڑی مسجد بھر جائے، مسجد بھر جائے اور ہر کوئی قرآن کو سنے. بھئی قرآن کو کیوں نہ سنے، یہ اللہ کا اعلیٰ ترین کلام ہے. یہ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کے نکلتے تھے، انہوں نے چند لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، پیچھے چلو، تالیاں پیٹو. 25 رکنی، ہاں اچھا 25 رکنی کمیٹی تھی، سیٹیاں بجاؤ اور ولغو فیہ، شور و غل کرو. ہاں جی اس دور کا، تاکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے جو کچھ نکل رہا ہے دوسرے کے کان تک نہ پڑے، بیچ میں ہم اس کو اچک لیں. تو لوگ تو ایسے بھی تھے، کیوں؟ ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں. فذکر بالقرآن، تو نصیحت کیجئے، یاد دہانی کیجئے، یاد دلائیے اس قرآن مجید کے ذریعے سے. من یخاف وعید، جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ اس وعدے پہ کان دھرے گا، ورنہ تو لوگ جو ہے اس کا مذاق ہی اڑائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.